كل نفس ذائقة الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین اکرام، پروگرام جنازے کے احکام و مسائل میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی بھی نشست کا موضوع ہے قبروں کی زیارت. اپنی بات پچھلے درس میں وہاں ختم ہوئی تھی کہ خواتین بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہے، لیکن کچھ حدیث کے اندر منع ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی عورتیں نہیں کر سکتی؟ آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہوئے چلیں. سنن ترمذی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1056. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، پھٹکار کیا ہے. تو پتہ یہ چلا جو بہت زیادہ زیارت کرتی ہے، اسلام کے اندر ویسی عورتوں کے لیے مناہی ہے کہ وہ نہ جائے. پھر اسی طرح جس عورت کا دل بہت نرم ہو، رونے دھونے کے لیے وہاں جائے تو وہ نہ جائے. وہاں جانا ہے تو ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے. پھر اسی طرح جو آدمی وہاں جائے، زیارت کے لیے جائے، تو ضروری ہے قبلہ رخ ہو کر آدمی کھڑا ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جس طریقے سے نماز میں کھڑا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ بھی سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. سنن ابی داؤد کتاب الجنائز حدیث نمبر 3212. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے، اور قبر تک جب ان کو پہنچایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. فجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے. وجلسنا معه، اور ہم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے. تو پتہ یہ چلا وہاں جا کے بیٹھ بھی سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کرنا. پھر اسی طرح دوران زیارت ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم اور آپ قبر کے پاس جائیں، قبرستان جائیں، تو ہم اور آپ ان کے لیے دعا کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تو ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے، مردے کی بخشش کے لیے دعا کرتے. صحیح مسلم کتاب الجنائز کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 974. اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ تو بقیع غرقد والوں کو معاف فرما دے، بخش دے. لوگ بولتے ہیں نا جنت البقیع، تو جنت البقیع بولنا غلط ہے، بقیع غرقد بولنا چاہیے. صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر آیا. جب ہم اور آپ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں گے تو چند شکلیں بن سکتی ہے. نمبر 1، وہاں جا کے ہم ان کے لیے دعا کریں، تو یہ دعا تو کر سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہم یہ عقیدہ اگر لے کے جاتے ہیں کہ قبر کے پاس جائیں گے تو دعا قبول ہوگی، تو یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے. پھر اسی طریقے سے اگر یہ عقیدہ لے کے ہم اور آپ جاتے ہیں وہاں کہ یہ مردے جو ہیں بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور قبرستان میں ہم آئے ہیں، پھر ان کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے دربار میں، تو یہ چیز بھی غلط ہے. یا پھر ایک شکل یہ بھی بنتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ جا کر مردے ہی سے مانگنے لگے کہ اولاد دے دو، بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، پریشانی دور کر دو، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے. ایسی زیارت سے منع کیا گیا ہے. بس زیارت ایسی ہوگی کہ وہاں جا کے قبرستان والوں کے لیے دعا کرنا ہے، نہ کہ ان سے اپنے لیے کچھ لینا ہے، کیونکہ مردے لوگ زندہ لوگوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں. اس حدیث پر غور کیجئے جس کے اندر آیا کہ اے اللہ تو بقیع غرقد والوں کو معاف فرما. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب بھی میری باری والی رات آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان جاتے. تو اس سے یہ مسئلہ نکلا جو لوگ صرف شب برات کو جاتے ہیں، 15ویں شعبان کو جاتے ہیں، تو جی ایسا ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ہفتے جایا کرتے تھے، جب بھی باری آتی چلے جاتے تھے. جب بھی موقع ملے آدمی چلا جائے، دن میں بھی جائے، رات میں بھی جائے، اور وہاں جا کر ان لوگوں کے لیے دعا کرے، کیونکہ مردے لوگ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. حدیث کے اندر کیا آیا کہ اگر ہم اور آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کا بڑا فائدہ ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 10. اے ہمارے رب تو ہم کو بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، معاف فرما، تو مہربان رحم کرنے والا ہے. تو یہ بہترین دعا ہے. اگر عربی میں دعا نہیں یاد ہے تو ہم اور آپ ان کے لیے اردو میں دعا کریں، انگریزی جانتے ہیں تو انگریزی میں دعا کریں، جس زبان میں چاہیں تو ہم اور آپ ان کے لیے دعا کریں، نہ کہ ان سے کہیں کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے. تو ایسا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے. پھر اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ قبرستان ہم جو جا رہے ہیں
تو پورے طریقے سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر ایسا نہیں کسی کو دکھانا ہو، ایسا نہیں ریاکاری ہو، آدمی خاموشی کے ساتھ جائے، ان کے لیے دعا کرے، پھر واپس آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بھی ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات میں جاتے تھے، اور اس طریقے سے جاتے، بقی والوں کے لیے دعا کرتے۔ تو رات میں بھی جانا چاہیے، دن میں بھی جانا چاہیے، اور پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے، شور شرابہ نہیں۔ تو جو لوگ شور شرابہ کرتے ہیں، جیسے خاص دنوں میں یہ ہوتا ہے، شب برات کی مناسبت سے لائٹنگ کی جاتی ہے، پورے قبرستان کو سجایا جاتا ہے، اور لوگ بھیڑ بھاڑ کی شکل میں جاتے ہیں، تو ایسی زیارت ممنوع ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے، جو سچا طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے پر قبروں کی زیارت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔